لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں عارف باللہ خاتون، شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کی نگرانی میں مجاہدات و ریاضات کر کے عظیم الشان مقام پانے والی خاتون حضرت مریم اماں رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 27 شوال 1337 ہجری کو ان کا وصال ہوا تھا۔ آج 27 شوال ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان خاتون کی عظمت و شان حضرت شہنشاہ ہفت اقلیم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جملے سے آپ ان کی شان کا پتہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس آنے سے پہلے مریم اماں کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ یہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو میرے پاس آنا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے مریم اماں کی خدمت میں حاضری دو اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ یہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ آئیے آپ کی سیرت اور آپ کی کردار، کیسے آپ اس مقام کو پہنچے، تفصیلات سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مریم بی اماں کی پیدائش ہندوستان کے قصبہ جیلیشور تعلقہ مرتضیٰ پور ضلع آکولہ میں ہوئی۔ آکولہ ضلع کے مرتضیٰ پور کے تعلقہ جیلیشور میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ان کے 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ والد کا نام عزیز الدین اور والدہ کا نام عائشہ بی بی تھا۔ مریم بی نے قدر قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی اور بس قرآن پاک کی کچھ تعلیم حاصل کی تھی بس، لیکن ذوق عبادت و ریاضت آپ نے خوب پایا تھا۔ ان کا اکثر وقت غور و فکر اور خلوت نشینی یعنی تنہائی میں گزرتا تھا۔ شادی کے بعد گھریلو مصروفیات اور ذمہ داریوں کے باوجود ان معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کثرت سے عبادت گزار تھی، شادی بھی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد بھی آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مریم بی کا خاندان ایک فقیر دوست خاندان تھا۔ درویشوں اور فقیروں کی خدمت میں حاضری دیتا، ان کی خدمت کرتا۔ اس خاندان کے لوگوں کا ان کی خدمت کرنا، نہیں فقیروں اور درویشوں کی خدمت کرنا اس خاندان کے لوگوں کا شیوا اور ان کی عادت تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب مریم بی کے بھائی غلام محی الدین صاحب کامٹی میں ملازمت کر رہے تھے اور مریم بی بھی ان دنوں کامٹی میں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ جناب غلام محی الدین صاحب کو پتہ چلا کہ کامٹی میں ایک صاحب کمال اور روشن ضمیر بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ ان بزرگ میں درویشی اور فقیری کے اوصاف دیکھ کر ایک دن غلام محی الدین صاحب نے بزرگ سے درخواست کی کہ حضرت کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے گھر میں چند دنوں مہمان رکھ کر غریب خانہ کو رونق بخشیں اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع فراہم کریں۔ ہم اسے اپنی خوش بختی تصور کریں گے، خوش قسمتی تصور کریں گے۔ وہ بزرگ نے درخواست قبول کر لی۔ ایک دن جب گھر کے سب لوگ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے مریم بی کی والدہ یعنی عائشہ بی بی سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بی بی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 لال عطا فرمایا ہے اور یہ ان میں سے ایک ہیں۔ مریم بی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان میں سے ایک ہیں، اور بزرگ کا اشارہ مریم بی کی طرف تھا۔ ان بزرگ نے مریم کو مخاطب کیا، بیٹی، آفتاب ولایت ناگپور کے افق سے ضیاء پاشی کر رہا ہے، یعنی آفتاب ولایت ناگپور میں اپنی کرنیں، اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ جاؤ اور اپنے جسم اور روح کو اس سے منور کر لو۔ ناگپور کا پاگل خانہ اس وقت شہنشاہ ہفت اقلیم بابا تاج الدین کا پایہ تخت ہے، ان کی خدمت میں جاؤ۔ مشیت نے تمہاری قسمت میں حضور بابا صاحب کا فیض لکھا ہے۔ یعنی اس بزرگ نے کامٹھی میں کہا کہ تم ناگپور جاؤ اور بابا تاج الدین کی خدمت کرو، وہاں جا کر کے تمہیں ان کی بارگاہ میں فیض حاصل ہوگا۔ مریم بھی اس بزرگ کی بات سن کر فوراً ناگپور کے پاگل خانہ میں حاضر ہوئیں، جہاں ان دنوں بابا تاج الدین رہتے تھے۔
مریم بھی جیسے ہی بابا تاج الدین کے پاس پہنچی، بابا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر کے کہا، ہم تو ایک عرصہ سے تیرا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر بابا صاحب نے مریم بی کے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالیں اور کہا، روزانہ آیا کر۔ محترمہ مریم بی نے حضرت بابا صاحب کی ہدایت پر اس طرح عمل کیا کہ روزانہ پاگل خانہ آتی اور فاٹک کے باہر ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر بابا صاحب کی طرف متوجہ رہتی۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس شغل میں، اس کام میں اتنی محویت اور استغراق پیدا ہوا کہ کھانے پینے اور کپڑوں کا ہوش تک جانے لگا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس دوران بابا تاج الدین پاگل خانے سے شکردرہ اور پھر واقعی تشریف لے گئے۔ مریم بی بھی واقعی تشریف لے گئیں اور قصبہ پاٹن ساونگی میں قیام کیا۔ یہاں بھی وہ ہر روز حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتی، جو ان پر نہایت شفقت اور محبت کی نظر رکھتے تھے۔ یہ زمانہ بھی تقریباً 1 سال پر محیط ہے۔ ایک روز بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ مریم بی کو لے کر کنہان ندی کے اطراف میں پہنچے اور ایک ویران اور بے آباد جگہ جو جنگلی جانوروں کی گزرگاہ تھی، وہاں پہنچ کر رک گئے اور مریم بی کو حکم دیا، یہاں بیٹھ جا اور بلا اجازت نہیں اٹھنا۔ یہ سننا تھا کہ دل میں کسی قسم کی جھجک، خوف یا ڈر لائے بغیر مریم صاحبہ وہاں بیٹھ گئیں اور سامان خورد و نوش یعنی کھانے پینے کے سامان تک کے متعلق نہیں سوچا۔ مریم صاحبہ کو وہاں چھوڑ کر بابا تاج الدین واپس چلے آئے۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ بابا صاحب کے خدام اور عقیدت مند اس دوران سخت حیران و پریشان رہے، کیونکہ بابا صاحب نے 1 ہفتہ مطلق نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 1 ہفتے تک بابا تاج الدین نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں۔ 1 ہفتے بعد بابا صاحب باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، لچمن واکوڑیا، لچمن واکوڑیا، یہ نام آپ لے رہے تھے۔ مجمع میں سے ایک شخص فوراً ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت بابا صاحب بابا تاج الدین نے اس سے فرمایا، اماں مریم صاحبہ تیرے کھیت کی طرف کے جنگل میں موجود ہیں، تو جا اور انہیں کھانا کھلا اور ان کی خدمت کیا کر۔ واکوڑیا نے فوراً کھانا تیار کروایا اور ساتھ لے کر اماں مریم صاحبہ کی تلاش میں نکلا۔ کافی دیر تلاش کے بعد اس نے جھاڑیوں کے جھنڈ میں اماں صاحبہ کو چادر اوڑے لیٹے ہوئے پایا۔ وہ شخص کئی بار آواز دی، لیکن اماں مریم صاحبہ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی اور وہ بدستور آنکھیں بند کیے چادر اوڑے لیٹی رہیں۔ آخر میں واکوڑیا نے کہا کہ میں بابا صاحب کے حکم پر آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ مریم اماں صاحبہ یہ جب سنی نا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، نہایت تعظیم سے کھانا لیا اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھانا انہوں نے تناول فرمایا۔ یعنی 1 ہفتے کے بعد کھانا ملا، اس میں بھی بہت تھوڑا سا کھانا کھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت واکوڑیا کھانا لے کر اماں صاحبہ کی تلاش میں گیا ہے، اس کے کافی دیر بعد بابا صاحب نے بھی کھانا منگوایا اور 1 ہفتے کے بعد پہلا لقمہ بابا صاحب نے بھی منہ میں ڈالا۔ مریم اماں صاحبہ فرماتی تھی کہ میری برسوں کی ریاضت کو بابا صاحب نے از راہ عنایت و شفقت کئی دنوں میں طے کرایا، کیونکہ میں عورت ذات اور دبلی پتلی تھی، اس لیے حضور نے میرے حال پر خاص رحمت کی نظر رکھی اور جلد ہی مجھ پر باب ولایت کھول دیا اور اپنی الحمدللہ قربت میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ مریم اماں صاحبہ کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی اور واقعی شریف میں ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو گیا۔ تاج الاولیاء بابا تاج الدین کے فیض کی تقسیم اب مریم اماں صاحبہ کے ذریعہ بھی ہونے لگی۔ بابا صاحب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اماں صاحبہ کے پاس جانے کا حکم دیتے اور لوگ ان کے دربار سے بامراد لوٹتے۔ حاضرین نے یہ بات محسوس کی کہ جو بات حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ اپنی نشست گاہ میں اپنی جگہ پر فرماتے، اس بات کا اظہار اماں صاحبہ اپنی قیام گاہ پر الحمدللہ کر دیتی تھیں۔ بابا تاج الدین مریم اماں صاحبہ پر جو نظر عنایت رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بابا صاحب نے تنبیہ کر دی تھی کہ ان کے پاس حاضری دینے سے پہلے اماں صاحبہ کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ لوگوں نے اکثر دیکھا کہ درویش اور فقراء جو دربار تاج الاولیاء میں بابا صاحب کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے، ان سے بابا صاحب علیہ رحمہ اس وقت تک نہ ملے جب تک کہ انہوں نے مریم اماں صاحبہ کے یہاں حاضری نہ دی۔ لوگوں نے یہ بات بھی مشاہدہ کی، دیکھا کہ بابا صاحب مریم اماں صاحبہ کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، انکار نہیں فرماتے،
بابا صاحب اماں صاحبہ کو احتراماً اپنی والدہ کے نام پر مریم بی کہہ کر آپ پکارا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وہ تو میری ماں ہیں۔ زمانہ ریاضت میں بابا صاحب نے اماں صاحبہ کا نام بھائی عبد الرحیم رکھا تھا، اور بعد میں گاہے بگاہے اسی نام سے آواز دیتے تھے۔ جب بابا تاج الدین علیہ رحمہ واقعی سے شکردرہ منتقل ہوئے تو مریم اماں صاحبہ بھی شکردرہ تشریف لے گئیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کو جسم خاکی ایک بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ابھی شکردرہ میں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ آپ نے پیراہن خاکی اتار پھینکا اور اس مادی دنیا سے پردہ فرما لیا۔ یہ مورخہ 27 شوال 1337 ہجری کا دن تھا۔ بابا تاج الدین کے حکم پر آپ کا جنازہ شکردرہ سے کامٹی لایا گیا اور گاڑا گھاٹ پر آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یعنی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے مریم اماں صاحبہ الحمدللہ یہ بابا تاج الدین کی نگرانی میں جو مقام، جو ولایت کے درجات برسوں محنت کے بعد حاصل ہوتے ہیں، ہفتوں کی محنت میں الحمدللہ بابا تاج الدین کی نگرانی میں وہ مقام اس عظیم الشان خاتون کو حاصل ہوا۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بھی آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔